اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ یسألونک عن الانفال، تجھ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، یعنی مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال، کہہ دیجئے انفال مال غنیمت للہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو، واطیعوا اللہ و رسولہ، اور حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ چونکہ یہ مسلمان و کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی، اس لیے مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا۔ جب اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی تو مسلمانوں کے 3 لشکر ہو گئے، یعنی جب جنگ ختم ہو گئی تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلے حصے میں جو لوگ تھے وہ جو کفار بھاگ رہے تھے، بھاگتے ہوئے دشمن کے تعاقب میں ان کے پیچھے گئے تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ واپس پلٹ کر ان پر حملہ کر دیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو گروہ تھا وہ مال غنیمت جو تھا وہ مال غنیمت تھا اس کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ ایک تیسرا جو گروہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد انہوں نے حلقہ بنا لیا، اور کہ ایسا نہیں ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا دشمن ہو جو چھپا ہوا ہو اور وہ ان پر حملہ کر دے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور رات کو سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ مال تو ہم نے جمع کیا، اس لیے ہمارے سوا اس پر کسی کا حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ دشمن کے تعاقب میں ان کے پیچھے چلے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی تو اس میں حصہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان کے پیچھے نہ بھاگتے تو تم بے فکر ہو کے مال غنیمت جمع نہیں کر سکتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کے گرد جمع تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اگر چاہتے تو ہم بھی تمہاری طرح مال غنیمت جمع کر سکتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا ہم اس میں مشغول تھے، اس لیے ہم پر بھی اس کا حق ہے۔ تو یہ جو گفتگو ہے جب ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، یعنی کہ جو مجاہد ہیں، جو مال غنیمت جو مجاہد ہیں وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ جو مال غنیمت ہے اس کا کیا ہے۔ تینوں لوگ جو ہیں، تینوں گروہ کے جو لوگ ہیں وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے۔ جنہوں نے جمع کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہی ملنا چاہیے کیونکہ ہم نے جمع کیا ہے، جو پیچھے بھاگ رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں ہی ملنا چاہیے، اور تیسرے جو گروہ تھا اس نے بھی یہی سوال کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جو اس وقت جو مسئلہ تھا اس کا حل نکال دیا یہ کہہ کے کہ قل الانفال، ان سے کہہ دیجئے کہ مال غنیمت جو ہے للہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی کہ جس کا ہے وہی تقسیم کرے گا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل نکالا کہ جتنے بھی مجاہدین تھے ان میں اس مال غنیمت کو برابر تقسیم کر دیا۔ اب سوال یہاں ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف ان کے درمیان ہوا ہی کیوں تھا؟ وہ صحابہ کرام کے درمیان یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ یہ مسلمان و کفار کی پہلی جنگ تھی اور اس میں کوئی حکم واضح موجود ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی واضح حکم موجود ہوتا تو کبھی بھی صحابہ کرام کا آپس میں اس بارے میں اختلاف نہیں ہوتا، تو چونکہ حکم نہیں تھا اس لیے اختلاف ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ اللہ کے نبی کو اختیار دے دیا، انہوں نے اس تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کی تقسیم ہمیشہ کے لیے اس کی تقسیم فرما دی کہ جو مال آپ کفار سے لوٹ کر لائیں گے تو پھر اس کو آپ کس طرح سے تقسیم کریں گے۔ اس آیت کے اگلے سے میں اللہ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو، یعنی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اختلاف کرنے سے پہلے
آپ یہ سوچ لیں اللہ سے ڈریں اور آپس میں جھگڑا نہیں کریں، کیونکہ اللہ کے نبی آپ کے درمیان موجود ہیں آپ کے فیصلے کرنے کے لیے، اس لیے آپ کوئی کسی کام کا فیصلہ آپ کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کریں گے، آپ فیصلہ نہیں کریں گے، اس لیے آپس میں اللہ سے ڈریں اور آپس میں صلح رکھیں، اور واطیع اللہ و رسولہ، اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلیں، جو وہ کہتے ہیں آپ نے صرف وہی کرنا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین، ایمان والے وہی ہیں۔ پچھلے آیت میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ مومن کون لوگ ہیں۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے تو وہی ہیں۔ اس میں مومن کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب یہاں ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا اللہ کو، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی صورت میں عذاب سے ڈرایا ہے، اور جب مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور اس میں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف گناہوں کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈرایا ہے، تو وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ ان عذابوں سے واقف ہوتا ہے۔ تو اور پھر جب دنیا میں انسان ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے، تو یا اس کو ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اس کو اندیشہ ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اس کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ جو گناہ مجھ سے ہونے والا ہے، یا یہ کام جو میں کرنے والا ہوں، جو کرنے لگا ہوں، اس کام کو اللہ نے اس صورت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور انہوں نے جو عذاب کی خبر دی ہے اس عذاب میں مجھے مبتلا کریں گے، تو اللہ کی اس کو یاد آ جاتی ہے انسان کو، اور وہ اس گناہ کے کرنے سے ڈر جاتا ہے اور وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ دوسری صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یعنی جب اس پر اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوسری صفت ہے مومن کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب اللہ کا ذکر اس کو جب اس کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کی وعید سنائی ہے قرآن مجید میں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خوشخبریاں بھی دی ہیں، اللہ نے وعدے بھی کیے ہیں مومن سے کہ جب وہ نیک کام کرے گا، جب وہ ایسے کام کرے گا جو کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کی فرما برداری کرے گا، تو اس کو اجر بھی کبھی وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو وعدے کیے ہیں اس میں جیسے مثال کے طور پر ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ جیسے سورہ رحمان نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو یہ جو خوشخبریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دی ہیں، جب مومن کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے مسلمان سے، اور اس کو نعمتوں کے بڑھنے کا وعدہ کیا ہے، اس کو جنتوں کی خوشخبری دی ہے، اور ایسی بے شمار واقعات آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ جب مومن ان آیتوں کو سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے
کہ جب انسان کا ایمان بڑھتا ہے تو اس کو نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے اللہ کی عبادت کر کے، اور وہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور جب اگر ایمان گھٹنے کا کیسے پتہ چلے گا؟ ایمان گھٹتا جب ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت سے وہ غافل ہو جاتا ہے، جب وہ نمازیں نہیں پڑھتا، جب روزے چھوڑتا ہے، جب وہ اللہ کی راہ میں جو اس پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اور وہ اللہ کے بندوں کے کام نہیں آتا، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ رزق حلال کو اہمیت نہیں دیتا اور حرام کمائی کی طرف جاتا ہے، جب وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، جب وہ تکلیف دیتا ہے کسی کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان گھٹ رہا ہے، اور جب اس کو نیکیوں کی ترغیب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ اور تیسری جو اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفت بیان فرمائی ہے وہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ پہ توکل اور بھروسے کے معنی کیا ہیں؟ توکل کے معنی ہیں اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ اب اعتماد اور بھروسہ کس چیز پہ بھروسہ؟ کہ اللہ جو ہے رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ خوشی دینے والا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمیں ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ تو یہ بھروسہ ایمان والوں کا ہوتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہاں کوشش نہیں کرنا اور بغیر کوشش کے اللہ سے امید رکھنا کہ ہمیں دے گا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ لوگ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزلٹ بہت اچھا ہو اور آپ اس کے لیے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وظیفے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا رزلٹ اچھا ہو جائے، لیکن آپ اس کے لیے پڑھائی نہیں کر رہے، آپ وہ محنت نہیں کر رہے جو آپ کو رزلٹ چاہیے ہے، تو جب آپ وہ محنت اور کوشش نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا رزلٹ اچھا ہو جائے اور صرف نمازیں اور وظیفے پڑھنے سے، تو وہ آپ کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ توکل کے خلاف ہے۔ محنت کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، رزلٹ اچھا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ ہو، اس کو بہت زیادہ رزق حاصل ہو، تو اس کے لیے وہ محنت نہ کرے اور وہ گھر میں بیٹھا رہے اور وہ نوکری نہ کرے، ملازمت نہ کرے، وہ کوشش نہ کرے، وہ رزق حلال کے لیے گھر سے نہ نکلے اور گھر میں بیٹھا رہے اور کہے کہ مجھے نمازیں پڑھتا رہے، وہ دعائیں کرتا رہے کہ مجھے اللہ رزق دے دے، تو وہ یہ توکل کے خلاف ہے۔ توکل کیا ہے؟ کہ کوشش کریں، محنت کریں، اور اس کے بعد اب اس کا رزلٹ اللہ پہ چھوڑیں اور یقین رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ رزق ضرور دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ یہ کہے کہ جی میں تو اللہ تعالیٰ صحت دینے والا ہے تو میں گھر بیٹھا رہوں اور میں کوشش نہ کروں، علاج نہ کراؤں اور میں ٹھیک ہو جاؤں اور میں اللہ سے دعا کرتا رہوں، تو یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ علاج کرانا سنت ہے، اور علاج کرائیں، اس کے بعد اللہ پہ اس کا رزلٹ چھوڑ دیں، اور اپنی یعنی کہ اب کوشش کرنے کے بعد اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ توکل ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں اس کی جو صفت بیان کی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنا کیا ہے؟ جیسے وضو ہے، نماز کو اس کے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنا، جیسے اچھی طرح وضو کرنا، وقت کا خیال رکھنا نماز کے لیے، رکوع و سجود یعنی کہ اس کے جو ادائیگی ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، وہ سب صحیح طریقے سے کرنا، اور خاص طور پر جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے وہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ کیا رہا ہے، یعنی کہ جو ہم نماز میں جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اس میں جب قیام میں ہوتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورت پڑھتے ہیں، رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے پڑھتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہے ایک جیسے صحابی کا ایک قول ہے نا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔
جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں. تو جب ہم اللہ سے بات کریں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے معنی معلوم ہونے چاہیے. اور ایک اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ وہ حدیث تو بڑی ہے، اس میں ایک حصہ ہے اس کا یہ کہ نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ایسی نماز جس میں اس کے سارے آداب و شرائط کا خیال رکھا جائے اور وہ یہ بات معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو ایسی نماز کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ نماز قائم کی جائے گی. لیکن اگر ان سب چیزوں کا خیال نہ رکھا گیا تو پھر وہ نماز کو ہم نماز پڑھنا تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو قائم کرنا نہیں کہہ سکتے. قائم کرنا کے لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو جب ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے شک نماز بے حیا برے کاموں سے روکتی ہے. جب نماز اس طرح قائم کی جائے گی تو وہی نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس کے بعد پانچویں جو صفت ہے وہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ اس میں نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اب رزق کو جو خرچ کرنا ہے وہ دو طرح کا خرچ ہوتا ہے، ایک فرض ہوتا ہے اور ایک نفل ہوتا ہے. فرض میں والدین پہ خرچ کرنا فرض ہے، بیوی پہ خرچ کرنا فرض ہے اور اولاد پہ خرچ کرنا فرض ہے. اور زکوٰۃ جو اللہ نے ہم پہ مقرر کر دی ہمارے لیے وہ ادا کرنا فرض ہے. اور نوافل جو ہیں اس میں صدقہ ہے، خیرات ہے، اس میں پھر وہ تمام لوگ پھر اس میں بھی درجہ بدرجہ لوگ ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر جو فرائض کے علاوہ جو اور رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے اگر غریب ایسے بہن بھائی ہیں جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں یا ایسے قریبی رشتہ دار ہیں جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، ان کی مدد کرنا، وہاں مال خرچ کرنا، یا غریبوں پہ یا مسکینوں پر یا محتاجوں پر یا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان پر خرچ کرنا. اور ضروری کیا ہے کہ پہلے اپنے حلقے میں، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھنا، اس کے بعد جو اپنے علاقے میں دیکھنا، پھر اس کے بعد اور شہر میں، اور بدرجہ بدرجہ ہے. لیکن خرچ کرنا اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے. تو وہ لوگ جو ہیں جو مومن ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہی سچے ایمان والے ہیں. اور لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، و مغفرت، اور معافی ہے، یعنی مغفرت ہے یا معافی ہے، و رزق کریم، اور روزی ہے عزت کی، اور روزی ہے عزت کی.